تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے اس کی صورت سے محبت نہیں تھی کیونکہ میں نے اسے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا، نہ مجھے اس کے الفاظ سے محبت تھی، حالانکہ وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرتی تھی اور وہ بہت اچھا بولتی بھی تھی، بہت پیارے دھیمے سے لہجے میں، مگر مجھے اس کی آواز سے بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے صرف اس کے لب و لہجے اور الفاظ میں جھلکتے جذبوں کی اس شدت سے محبت تھی جس کی تپش محسوس کر کے میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ میری اس سے شناسائی انسٹاگرام پر ہوئی تھی۔ میں ایک شاعر ہوں، سوشل میڈیا شاعر کہہ لیں۔ ابھی تک میری شاعری کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی، بس فیس بک اور انسٹاگرام پہ اپنی شاعری پوسٹ کرتا تھا جسے پڑھ کر لوگ داد دیتے اور میں خوش ہو جاتا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن جیسے ہی انسٹا آن کیا، ایک سلام کا میسج ملا۔ دیکھا تو کسی لڑکی کی آئی ڈی سے تھا۔ پہلے بھی ایسے کئی میسج آتے رہتے تھے، لوگ تعریف بھی کرتے تھے۔ میں نے یہ میسج بھی ایسا ہی سمجھا اور سلام کا جواب دے دیا۔ فوراً ہی میسج آیا، بہت لیٹ آئے آپ، میں تو کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ مجھے واقعی حیرانی ہوئی تھی کہ رات کے 1 بجے یہ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی، اور اس سے بھی اہم سوال یہ تھا کہ یہ کون تھی؟ آپ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ میں نے جواباً میسج کیا، آپ کی شاعری بہت پیاری ہوتی ہے۔ جواب کچھ دیر بعد آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے سوچ کر جواب لکھا ہے اور اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور شکریہ لکھ کر سینڈ کر دیا۔ موسٹ ویلکم سر، فوراً ہی جواب آیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو پھر اس کا میسج آیا۔ اس میں بھی اس نے سلام کے بعد میرے نئے شعر کی تعریف کی تھی۔ اسے یہ شعر بہت پسند آیا تھا۔ پھر یہ معمول ہو گیا، میں جب بھی کوئی نیا شعر پوسٹ کرتا وہ میسج کر دیتی۔ یوں ہی 6-7 ماہ گزر گئے، نہ میں نے کچھ پوچھا نہ اس نے بتایا، مگر ہم انجان رہ کر بھی نہ جانے کیسے اور کیوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ الفاظ باتوں میں ڈھل کر پرخلوص جذبات بنتے گئے اور ہم کچھ ہی عرصے میں اتنا قریب آ گئے کہ جدائی کا سوچ کر سہم جاتے تھے۔ میں واقعی ڈر جاتا تھا کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جب وہ کہتی کہ میرے بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات ہیں تو میں سرشار ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ میرے الفاظ مزید نکھرتے گئے۔ وہ میری شاعری کا محور نہیں، میری شاعری بن چکی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ غزل لکھنے کے لیے الفاظ نہیں، کسی ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جس پر غزل لکھ سکیں، تبھی اس میں جان پڑتی ہے۔ میری غزلوں میں جان پڑ گئی تھی۔ پڑھنے والوں کو لگتا تھا کہ غزل خود ان سے مخاطب ہے۔ ہر لفظ پہ تعریف بڑھتی گئی اور ہر تعریف پہ میری اس کے لیے شدت۔ میں نے پارس پتھر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر وہ پتھر کسی بھی چیز کو چھو لے تو اسے سونا بنا دیتا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ انسان بھی پارس جیسے ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی عام انسان کو چھو کر اسے سونا بنا سکتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی تھی۔ اس کے حوصلے اور ساتھ نے مجھے نکھار کر واقعی شاعر بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں محبت آگ کا دریا ہے جسے ڈوب کر گزرنا پڑتا ہے، مگر جب میں نے اس کے ساتھ آگ کے اس دریا میں چھلانگ لگائی تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انمول انسان ساتھ ہو تو آگ کا دریا بھی گلزار بن جاتا ہے۔ ایک دن کہنے لگی، مجھے آپ سے جدا ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، جب میں یہ سوچتی ہوں تو
कांप जाती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरा वादा है आपसे कि मैं जिंदगी से बेवफाई कर जाऊंगी। उसे डर था या नहीं, मगर उसकी बात सुनकर मैं जरूर डर गया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलती। उसके जज्बों और इरादों की शिद्दत को मैं जान गया था। कुछ देर के लिए तो मैं साकित ही हो गया था। मुझे कोई अल्फाज ही नहीं सूझ रहे थे जो उसे कह देता। मुझे खामोश पाकर उसने दूसरा मैसेज कर दिया। मुझे पता है आपको मेरी बात बुरी लगी है, सॉरी, मगर मेरा खुद पे अब कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, जो मर्जी करना, मगर कुछ भी करने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे राब्ता जरूर कर लेना। अगर मैं जिंदा ना हुआ तो जो दिल चाहे करना, और अगर जिंदा हुआ तो इसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। इसलिए वक्त से पहले सोच सोच कर खुद को हल्का ना करो और रोना बंद करो। आप कैसे जानते हैं कि मैं रो रही थी? उसका हैरानी भरा मैसेज आया। क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूं तुमको, इसलिए। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसका जवाब आया, साथ मुस्कुराहट वाला इमोजी भी था। मैंने तसव्वुर की आंख से देखा कि मेरा जवाब पढ़कर वो मुस्कुराई और भीगी आंखों से मुझे जवाब लिखा। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उसका नम आंखों से मुस्कुराना उसके चेहरे पर धूप छांव का हसीन सा इम्तजाज बना गया था। बेइख्तियार मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हंसी तसव्वुर ने सारी कोफ दूर कर दी थी। फिर एक दिन मैंने उसे कह ही दिया कि मैं भी उसे देखना चाहता हूं। उसने मेरी आईडी में मेरी तस्वीरें देख रखी थी। कहने लगी, क्या करेंगे देखकर, आम सी लड़की हूं, आम से नामुकम्मल चेहरे वाली। मुझे यकीन था कि ये उसका पहला झूठ है जो उसने मुझसे बोला, क्योंकि आज तक उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला था। कोई बात बुरी लगती तो साफ कह देती, और अच्छी लगती तब भी। मैं फिर भी देखना चाहता हूं, मैंने जिद की। जरूरी है? उसने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैंने अपने दिल के मंदिर में जिस मूर्ति को सोचों में तराशा है, तुम उससे कितनी ज्यादा प्यारी हो। मैं प्यारी नहीं हूं, मुझे तो प्यारी हो ना, मैंने जवाब में लिखा। और इसमें कोई झूठ नहीं था। वो अच्छी तरह जानती थी। ओके, देख लें, उसने जवाब लिखा। मैं इंतजार की सूली पे झूल गया। मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं, दिल भी ठहरा हुआ था। दिल की आंखें नहीं होती, मगर आंखों का दिल होता है। और मेरा दिल उस वक्त खुद ही आंखें बन गया था। 5 मिनट गुजर गए, मगर जवाब नहीं आया था। मैं मुजस्सम इंतजार हूं। मैंने मैसेज सेंड किया। 1 मिनट गुजर गया, 60 सेकंड। जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि 1 मिनट के 60 सेकंड दर हकीकत 60 सदियां होती हैं उस शख्स के लिए जो किसी का मुंतजर हो, या किसी के अल्फाज का। असियत एक जैसी है। उसने लगातार 4 तस्वीरें सेंड की, और साथ ही मैसेज भी कि मैं अपनी पिक्चर्स नहीं बनाती, इसलिए बहुत मुश्किल से यही मिली गैलरी से। मैंने तस्वीर ओपन की और साकित रह गया। मुझे सच में जैसे शौक लगा था। मैं तस्वीर पर नजर जमाए भूल चुका था कि मैं कहां हूं और कौन हूं। नामुमकिन, नाकाबिले यकीन, मैंने बेइख्तियार कहा था। उसके कई मैसेज आ चुके थे। वो पूछ रही थी, कैसे लगी मैं आपको? मैं जवाब देना भूल चुका था, और मेरी खामोशी को उसने मेरी नापसंदीदगी समझ लिया।
کیونکہ اس نے میسج کیا تھا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں پیاری نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگی۔ مجھے جیسے اچانک ہوش آیا اور میں نے بے اختیار اپنے ہونٹ موبائل کی اسکرین پر نظر آتی اس کی تصویر پر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ہونٹوں نے کسی کی تصویر کو چوما تھا۔ کچھ تو بولیے پلیز، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ اس نے اوپر تلے کئی میسج سینڈ کر دیے تھے۔ تم پیاری نہیں ہو، میں نے میسج سینڈ کیا۔ جواب کچھ دیر بعد آیا تھا، لکھا تھا جانتی ہوں میں پیاری نہیں، مگر پلیز مجھے چھوڑنا مت۔ اس کے الفاظ سے میں لرز کر رہ گیا۔ یہ فقط اس کے الفاظ نہیں تھے، اس کی محبت، خلوص اور جذبوں کی شدت انتہا تھی، ورنہ کون کسی سے یوں التجا کرتا ہے۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی ملی تھی۔ بات پوری سنو، تم پیاری نہیں ہو، بلکہ بہت ہی زیادہ پیاری ہو۔ پوری بات یہ ہے، سمجھی؟ تم ایک شاعر کے تصور سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تم سچ میں دل کے مندر میں رکھی اس مورت سے کہیں زیادہ پیاری ہو جو میں نے تخیل میں تراشی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے میسج کیا۔ اس کے الفاظ میں واضح طور پر آنسوؤں کی نمی کے ساتھ دکھ کی کمی محسوس ہوئی۔ اچھا رونا بند کرو، میں نے میسج سینڈ کیا تو اس نے پھر چونک کر پوچھا، آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ بتایا تو ہے کہ صرف میں ہی جانتا ہوں تم کو۔ اور میرے جواب سے وہ نہال ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن کال پر میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا تخیل کئی بار بتایا ہے، پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی میرا تخیل ہو؟ شاید مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، اس لیے کبھی نہیں بتایا۔ تم ویسی ہی ہو نا جیسی میں نے بتایا تھا۔ میں نے اس سے تصدیق چاہی، جی کافی حد تک۔ اور جب پہلی بار آپ نے بتایا تھا تو میں ساری رات سوچتی رہی کہ آپ کے پاس جنات تو نہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنسے، نہیں میرے پاس پری ہے ایک، میں نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید شرما گئی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں رو رہی ہوں، اور آپ نے جو اپنا تخیل بنایا تھا وہ بھی۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ بہت پہلے ایک دفعہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں جس کا آدھا چہرہ آنچل میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ خواب بہت عرصہ پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں، اور پھر وہ آدھے چہرے والی لڑکی میرا تخیل، میرا تصور بن گئی، اور تصور اتنا پختہ کہ اس کے آدھے چہرے کے تمام نقش میرے دل میں ایسے بسے ہوئے تھے کہ مصور ہوتا تو تصویر بنا سکتا تھا۔ میں کسی کو بھی اس کے چہرے کے نقش آنکھیں بند کر کے بتا سکتا تھا۔ اور جب اس نے مجھے اپنی تصویریں سینڈ کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا خواب، تصور اور تخیل زندہ ہو کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 تصویریں ہو بہو ویسی تھی جیسی میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ آدھا چہرہ آنچل میں چھپا ہوا تھا، مگر چوتھی تصویر آنچل کے بغیر تھی، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ آدھا چہرہ آنچل میں کیوں چھپا ہوتا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ ہلکا سا جلا ہوا تھا۔ وہ نامکمل چہرے والی ایک مکمل لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ یہ بات میں نے اس کے بجائے خود سے کہی تھی، اور مجھے اپنے نصیب پر رشک آیا تھا۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لڑکپن میں وہ گرم توے پر گر گئی تھی. اس کے چہرے کا دایاں حصہ توے پر لگا اور جل گیا. تم پھر بھی بہت پیاری لگتی ہو، بالکل ایسے جیسے آدھا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہو. میں نے دل سے اس کی تعریف کی. تعریف کرنا کوئی شاعر سے سیکھے، اس نے ہنس کر کہا، اور محبت کرنا تم سے. میرے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے ہنسنے سے یوں محسوس ہوا جیسے دور کسی دیوی کے مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں. دوستو، امید کرتی ہوں کہ اس شاعر کی ایک خوبصورت سی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے